مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے اہم ترین تیسری مسجد تھی۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد تقریباً 40 برس بعد بنایا گیا۔ اس میں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ تر لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یروشلم میں موجود اس مسجد کی تاریخ ہے کیا، اور اس کو کس نے بنایا اور کس حالات سے گزرتے ہوئے آج تک دور تک پہنچی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصی کی کل تاریخ بتائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد بنایا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ مسجد ایسے ہی رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منحرف ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی کہ قیوسوں نے آ کر یہاں پر آباد کیا تھا، اور اس زمین کا نام فلسطین میں ان کی دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک قیام پذیر رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے قیوس نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چلتے یہودی کہلائے گئے۔ تو مسجد اقصی اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی کنٹرول میں گئی اور اس نے اس کا بہت خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ایک پیغمبر بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 یا 12 بیٹے تھے، جس میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی، کافی شان شوکت اور عزت سے بھی نوازا۔ مصر کی قید خانوں سے اسی ملک کا بادشاہ بھی بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے جا کر مصر میں آباد ہو گئے۔ یوسف کی چند سالوں بعد اللہ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائے اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کا کام کر سکے۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے۔ یوں ایک بار پھر سے بنی اسرائیل آ کر فلسطین میں رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اس نے ایک بار پھر سے مسجد اقصی کو تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس وقت فلسطین چند کھنڈرات کا ایک حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کا تعمیر شروع کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں مسجد اقصی کو نہ بنا پائے، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کو اس کا کام دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے۔ انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے اس کو مکمل کیا۔ اس کے بعد بہت جنگیں ہوئے، عیسائیوں کے قبضے میں بھی آئی مسجد اقصی اور مسلمانوں کے قبضے میں بھی کئی بار آئی۔ سال 1099 میں عیسائیوں نے اس مسجد پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، اور اس کے بعد نور الزندی نے بادشاہ نے واپس مسجد اقصی کو لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا۔ وہ اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر سکے، لہٰذا اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سال 1087 میں صلیبیوں کو شکست دی۔ یروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کیا گیا۔ اس کے بعد 1918 تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا۔ اس کے بعد برطانوی حکومت نے مسلمانوں سے یروشلم کو چھین کر اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ برطانیہ نے جب اس شہر کو لے لیا تو یہودی یہاں آ کر آباد ہونے لگے، کیونکہ باقی دنیا میں انہوں نے ظلموں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جو چندی سالوں میں بہت بڑی تعداد میں یہودی یہاں کر رہنے لگے۔ پھر یہاں پر 1948 میں یہودیوں نے اپنے ایک الگ ملک یعنی کہ اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ بس یوں دن ہے اور آج کا دن یہودی اس سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اصل فلسطین کو ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کیا ہے، تقریباً پورے ہی ملک پر اب اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان انہیں اپنا سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ اس ارض مقدس کے لیے لڑائی جھگڑے اور ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ بس آج کے لیے اتنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، شیئر۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔